فرمایا نعم، ہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں. جائیں اپنے والدین کو، اپنے چاہنے والے، اپنے دوستوں کے قبروں پہ جائیں، وہ خوشحال ہو جائیں گے، انہیں خوش کریں. وہ اب آئیں گے، سلام کریں، کیا حال ہے؟ سلام کرنا مردوں کو، آپ سلام تو کرتے ہیں، السلام علی اہل القبور. جب آپ مردے سنتے ہیں جسمانی طور پر ہوتے ہیں، روحیں تو ختم نہیں ہوتی. سلام کیا کریں، دعا کیا کریں ان کے حق میں، خدا حافظ کیا کریں ہیں. فرمایا نعم، اور جب ہم جائیں گے تو وہ دیکھتے ہیں اور خوشحال ہو جاتے ہیں. وَيَسْتَوْحِشُونَ لَهُ إِذَا انصَرَفَ عَنْهُمْ، جب آپ لوگ قبرستان سے واپس پلٹتے ہیں وہ لوگ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں. اتنی لوگ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھا کریں ان قبروں پہ، چند لمحے بیٹھیں، چند لمحے گفتگو کریں. اگرچہ ہم برزخی آوازیں نہیں سن سکتے، ہم اس قدر جو ہیں معنویات میں آگے نہیں ہیں کہ ہم سن سکیں. کاش کہ ہم اتنے پاک و پاکیزہ ہوتے کہ ہم ان سے گفتگو کرتے، سن لیتے. چلیے یک طرفہ صحیح، آپ ان سے گفتگو کریں، بات کریں، ان کے لیے دعا کریں، التماس سے دعا کریں، جو آپ بھی دعا کریں والے دعا کریں. تو عرض کرنا یہ ہے کہ صبح جمعہ جب اگر آپ فارغ ہیں طلوع آفتاب سے پہلے جائیں، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر بھی جائیں وہیں پہ زیارت وغیرہ کریں، آپ کے دل نرم ہو جائیں. تو فائدہ کیا ہوگا؟ اہل قبور کے لیے فائدہ ہے، آپ کے لیے. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذُرِ الْقُبُورِ تُذَكِّرْ بِهَا الْآخِرَةَ، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں آخرت یاد آ جائے گی. یہ فائدہ ہے، ہم اپنی آخرت کو یاد کریں گے. فرمایا زوروا قبور موتاکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ اپنے مردوں کی زیارت کرو، قبروں پہ جاؤ اور زیارت کرو. وسلموا علیہم، ان پہ سلام کیا کرو. یہ آداب اسلامی ہے. جائیں السلام علیکم، کوئی حرج نہیں ہے، سلام کیا کرو، سنتے تو ہیں. وسلموا علیہم فإن لکم فیہ عبرہ، تم سلام کرو جا کر، تمہیں عبرت ملے گی، درس ملے گا، سبق اس کی زندگی کے بارے میں کچھ تو آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ یہ شخص وہ تھا جو اب اس حال میں ہے. اپنا معلوم ہو جس حال میں تھا، اچھا تھا پھر بھی آپ دیکھیں گے، برا تھا تب بھی، عبرت ہے. فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، کوئی شخص اپنے والدین کی قبر پہ جائے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے، ان چیزوں سے ہم زندہ ہوں گے، ان چیزوں سے ہم راہ راست پہ رہیں گے. یہ چیزیں ہماری تربیت کے لیے ہے. فرمائے جو اپنے والدین کی قبر پہ جائے، ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے، فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو، یہ جمعے کا بدنامہ ہے نہ بھولیں اس سے، غفر لہ وکتب برا، اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے نیکوکاروں میں خداوند لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص بھی سے بھی نیکوکاروں میں لکھے، اچھوں میں لکھے کہ یہ بھی اچھا ہے. والدین کی بدولت، روز جمعہ کی وجہ سے والدین کی ایک عظمت ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے. جو بھی ہو، اسلام نے والدین کے لیے جو کچھ بیان کیا کہ وہ برن او فاسقن، نیکوکار ہو یا بدکار، فاسق ہو یا حتی کافر ہو، تمہارے اوپر احترام واجب ہے. جائیں حتی ان قبروں پہ جائیں اپنے والدین کی قبروں پہ، ان کے لیے دعا کریں، ان پہ سلام کریں، اور پھر اپنے لیے بھی ان سے کہیں کہ دعا کریں. وہ دعا کریں گے، ان کی دعائیں خداوند سن لیتا ہے. مردے دعا کریں، فرشتے دعا کریں،
آخری حدیث عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر ممکن ہو سکے تو ائمہ کی زیارت ہو جائے، جو لوگ ایران میں ہیں، جو لوگ کربلا میں ہیں، جو لوگ نجف میں ہیں، جو لوگ مدینے میں ہیں، ان کے لیے چیزیں مہم ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کے لیے میرے قبر پہ آئے، فرمایا کہ مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے، زیارت کے لیے آئے، اس توجہ کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ، فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، اور یہ پیغمبر کی روایت ہے۔ اور آخری سنت ہے سیدہ کونین حضرت فاطمہ یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنت کو آپ دیکھیں کہ سیدہ کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ سیدہ کے بارے میں کہ ہفتے میں ایک بار حضرت حمزہ اور دوسرے شہداء کی قبروں کی زیارت ہو جاتی تھی اور طلب استغفار اور طلب رحمت فرماتے تھے۔ ہمارے پاس شہداء ہیں، اگر ہم امام زادوں سے دور ہیں، ہم ایک ایسی سرزمین پہ ہیں، امام زادے بھی نہیں ہیں، تو شہداء ہیں، علماء ہیں، ان کی زیارتوں کو جائیں اور ان قبروں کی زیارت کو جائیں، سنت سیدہ کونین۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں ہم شہیدوں کو خاص توجہ نہیں دیتے شہیدوں پہ، اور انہیں جس طرح زندہ کرنا چاہیے نہیں کرتے، ہم اصلا شہیدوں سے استفادہ نہیں کرتے، ان کی شہادتوں سے استفادہ کرنا چاہیے قوم ملت کو بیدار کرنے کے لیے، لیکن رہیں یہ چیزیں یہاں بھی یہ کام نہیں ہوتا، عام مردوں کی طرح دفناتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ستم یہ ہے جس طرح ہم دوسرے مردوں کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے عام مردوں کی طرح قرآن خانیاں ہوتی ہیں، عام مردوں کی طرح وہی رسومات ادا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی خاص فرق ہے تو آپ بتا دیں۔ حالانکہ شہیدوں کے سلسلے میں ہزارہ کام کر سکتے ہیں اور ملت کو بیدار رکھ سکتے ہیں، اور شہیدوں کی عظمت کو جو خداوند تعالی نے انہیں دیا ہے، آپ دوسروں کے لیے ایسی روایتیں آپ نہیں پڑھ سکتے جو خداوند فرماتا ہے کہ یہ شہید کا قائم مقام ہوتا ہوں، شہید کے گھر میں شہید کا قائم مقام میں ہوں، تو شہیدوں کی قبروں پہ جایا کریں۔ سیدہ کونین کی یہ سیرت ہوتی تھی تاکہ ہمیں عبرت ملے، تاکہ وہاں بھی ہم آخرت کو یاد کریں گے، شفاعت کو یاد کریں گے تو اہل بیت کو یاد کریں گے تو آئے معظمان کو یاد کریں گے، اس طرح ہماری کسی حد تک تربیت ہو جائے گی۔ یہ مہم ہے۔ عرض کرنا ہے کہ شبہائے جمعہ، روزہائے جمعہ کو جو ہیں بے وقعت کاموں میں، بے اہمیت کاموں میں نہ گزاریں، پر اہمیت ترین کاموں کا انتخاب کریں، زیارت ائمہ، زیارت اہل بیت، زیارت جامعہ، زیارت امام زمان، زیارت اہل قبور، زیارت امام زادگان، ان میں اور برنامہ مجالس، برنامہ دعا، برنامہ عزاداری، برنامہ درس تدریس، ایسی چیزوں میں گزاریں۔ قرآن خوانی کہ آپ تلاوت کریں، ترتیب سے پڑھیں، آپ اسی طرح سے، تاکہ ہماری تربیت ہو جائے۔ اہل بیت نے ہمیں ایک ایک چیز بیان کی ہے، لیکن اس طرح تمہاری تربیت ہو سکتی ہے، ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں اہل بیت کے قدم بہ قدم ہمراہ چلنا ہے۔ یہ شیعہ ہیں، شیعہ نہیں یہ ہے کہ جو اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلیں، پیچھے بھی نہ ہو جائیں، آگے بھی نہ بڑھیں، لیکن نقش قدم پہ چلیں۔ اہل بیت معلم ہیں، اہل بیت کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پارٹی بنانا چاہے، نہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، وہ الگو ہیں، وہ نمونے ہیں، وہ تمام انسانوں کی نجات کے لیے آئے ہیں، دوست دشمن سب کی نجات کے لیے آئے ہیں، وہ آگے آگے چلتے ہیں، جو بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے وہ نجات حاصل کرتا ہے۔ مثل اہل بیت کا مثل سفینہ، سوار ہو جائیں، اہل بیت ساحل نجات تک آپ کو لے کر جائیں گے۔ اہل بیت کا ساتھ دینا مہم ہے، نہ صرف رونا۔ رونا مہم نہیں ہے، رونا ضروری ہے،
لیکن اس سے بھی مہم آپ کی تربیت ہونی چاہیے. گریا کے ہمراہ، عزاداری کے ہمراہ اپنی تربیت کو فراموش نہ کریں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں روتے بھی اپنے لیے روتے ہیں. عزاداری کرتے ہیں فائدہ کس کو؟ آپ کو. نمازان بھی آتے ہیں کس کو؟ آپ کا فائدہ. قرآن پڑھے، قرآن کا فائدہ آپ کا فائدہ. ہم جو اپنے لیے کرتے ہیں تو اپنی تربیت کو فراموش نہ کریں. اگر کسی نے فراموش کر دیا کہ میں امام کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، امام کے لیے کیا ہے، آپ کے رونے نہ رونا کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کے زیادہ پڑھنے نہ پڑھنے سے نوجوان کیا ہوگا؟ کچھ فرق نہیں پڑتا. انسان ہاں ایک عامل ہے، وہ عرشی ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اہل بیت آپ کے لیے جس قدر روتے ہیں آپ اس طرح اہل بیت کی روت نہیں روتے ہیں. اہل بیت روتے ہیں، صرف روئے نہیں ہیں. اہل بیت نے تازیانے کھائے ہیں، اہل بیت نے گھر بار چھوڑا ہے، اہل بیت نے تلواریں کھائی ہیں، اہل بیت نے اپنے سینوں پہ نیزے لیے ہیں.